إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 9 اکتوبر 2020 کو یہاں مسجد بلال میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے موت کا منظر. اللہ کے بندو، ہم جتنے لوگ زندہ ہیں ہم آیت قرآن میں سے پڑھ کر موت کی تصور کر سکتے ہیں صرف، لیکن دیکھ نہیں سکتے. جس کو جس وقت موت آئے گی وہ اس وقت وہ منظر دیکھتا ہے. دیکھیں گے ہم سب بھی ہماری موت کے وقت.
سن لیجئے قرآن کی آیتوں سے کہ کیا ہوتا ہے ملک الموت آنے کے وقت. اور اس سے پہلے اگر یہ عنوان سن چکے ہیں کسی عالم سے، کسی خطیب سے، تو پھر اگر آج سن رہے ہیں تو اس آیت کو یاد رکھتے ہوئے سنیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور نصیحت کیا کرو کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. تو آج کا خطبہ نصیحت کے طور پر میں سب سے پہلے کافروں کی روح قبض ہونے کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50. وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے. نہیں دیکھ سکتے نا زندہ لوگ، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے ہوتے. اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی موت کا وقت ہوتا ہے. الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے منہ پر اور ان کے سورین پر مارتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں فرشتے اور اب چکھو جلانے والے عذاب کا مزہ. چکھو جلانے والے عذاب کا مزہ. وذوقوا، اور چکھو عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کو چکھو. کس کے لیے ہے یہ آیت؟ اس آیت میں کفروا جو لفظ ہے اس کو یاد رکھیے. آگے جو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے کہ نہیں مسلمان کے لیے تو جنت ہی ہے، تو کب ہے کیسے ہے وہ سنیے. پہلے اس آیت میں کفروا ورڈ ہے، دماغ میں رکھ لیجئے. یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مجوسیوں کو، ہر کافر کو جو اسلام پر نہیں ہے وہ کافر ہے. جو اللہ رسول قیامت اسلام پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے. تو جو کافر ہیں ان کی روح قبض کرنے کے وقت فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے سورین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو جلانے والے عذاب کا مزہ. کافر کے بارے میں سورہ کہف میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا. بے شک جو کافر ہیں وہ جہنم میں داخل کیے جانے والے. تو کافروں کے پاس ہمیں پہنچنا ہے. ہم اہل حدیث مسلمان جو سب سے بہترین اصلاح کرنے والے اور سب سے بہترین دعوت و تبلیغ کرنے والے، کتاب و سنت کی صحیح معلومات لوگوں میں عام کرنے والے، ہمیں چاہیے کہ ہم کافروں کے پاس جانا اور ان کو اسلام سمجھانا اور ان کو اسلام میں داخل کرنے والے کام ہمیں کرنا ہے. ہمارا کام just to convey the message of Almighty to the non-Muslims. We cannot convert anyone. ہم پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. جیسا کہ پیارے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کو اسلام سمجھائے، بتاتے رہے، لیکن وہ اسلام نہیں قبول کرے. ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو ہمیں کافروں کے پاس جاتے رہنا ہے اسلام سمجھانے کے لیے. اب میں آتا ہوں مشرکوں کی موت کا وقت، منافقوں کی موت کا وقت کیا ہوگا. منافق میں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اعتقادی نفاق، عقیدے میں نفاق والا. عبداللہ بن ابی ابن سلول جو رسول اللہ کے دور میں تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار. عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کا سردار. عثمان ذو النورین کو جنہوں نے شہید کیے وہ ظالموں کا ایک سردار، اس کا نام عبداللہ بن سبا. وہ بھی اندر اپنی یہودیت چھپایا ہوا تھا اور صرف ظاہر میں اسلام پیش کر رہا تھا. تو یہ عقیدے والا نفاق ہے. تو منافقت کی ایک قسم یہ ہے کہ اندر کفر چھپاتا ہے، باہر اسلام ظاہر کرتا ہے. اور منافقت کی دوسری قسم یہ ہے عملی نفاق. اعتقادی نفاق ایک ہو گیا، عملی نفاق
عملی نفاق یعنی گالی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عملی نفاق بہت قسم کے ہیں۔ تو جو منافق ہے اور جو مشرک ہے ان کی موت کے وقت کیا ہوتا ہے سنیے۔ سورہ 16 سورہ نحل ہے، آیت 28، الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور قبض کرنے لگتے ہیں، اس وقت وہ مشرک لوگ، وہ منافق لوگ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں جھک کر فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ قیامت والے دن بھی مشرک اور منافق لوگ کیا کہنے والے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہی قسم کھائیں گے جھوٹی، جیسا منافقین دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو قیامت والے دن بھی قسمیں کھائیں گے نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ویسا نہیں کیا۔ تو جو ریکارڈ ان کا جمع ہو رہا ہے وہ حاضر کرنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ ریکارڈ جو درج کر رہے ہیں کرامن کاتبین، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، تو ان کی وہاں پر بھی جھوٹی قسمیں نہیں چلے گی کیونکہ ان کا سب نام اعمال سامنے رہے گا۔ تو موت کے وقت فرشتوں کے سامنے بول رہے ہیں جھک کر، نہیں ہم نے برائی کچھ نہیں کی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آیت میں کفروا نہیں ہے ورڈ، سورہ انفال آیت نمبر 50 میں کفروا تھا، اس لیے میں وہ آیت مفسرین کے مطابق کافروں کے لیے بتا دیا۔ یہ آیت میں مشرکین اور منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرک کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، ان کی موت کا منظر بتا رہا ہوں۔ رب نے فرما دیا سورہ 16 آیت 28، جب اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کی موت کا وقت آتا ہے۔ شرک کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور منافقت بھی ظلم ہے۔ منافقت بھی والدین پر ظلم کرتا ہے، باہر اپنا چہرہ اچھا دکھاتا ہے، تو وہ منافق ہوا نہیں ہوا؟ سگے بہن بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، باہر اپنا چہرہ عوام میں اچھا دکھاتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، باہر عوام میں اپنا چہرہ اچھا دکھاتا ہے، اولاد پر ظلم کرتا ہے، باہر اپنا چہرہ اچھا دکھاتا ہے، رشتہ داروں پر ظلم کرتا ہے، باہر عوام میں اپنا چہرہ اچھا دکھاتا ہے۔ تو اس کا جو چھپا ہوا عمل ہے، جو اس کے قریبی جانتے ہیں، جو اس سے معاملات کیے ہوئے لوگ جانتے ہیں، اس کی منافقت عام عوام نہیں جانتی، تو وہ منافق ہوا، عملی نفاق۔ تو ظلم کر رہا ہے نا وہ لوگوں پر بھی، تو اپنی جان پر ظلم کر یا لوگوں پر ظلم کر۔ ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ ترجمہ، سورہ 6 ہے یہ، آیت 93۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے، نہیں دیکھ سکتے نا ہم زندے لوگ موت کا منظر، کاش کہ آپ دیکھتے، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ظالموں کو ان کی موت کے وقت کاش کہ آپ دیکھے ہوتے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کے پاس ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں مارنے کے لیے، بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کہتے ہیں فرشتے اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جان کو، الیوم تجزون عذاب الہون، اور فرشتے کہتے ہیں آج ہی کے دن سے چکھو دردناک عذاب کا مزہ۔ وذوقوا عذاب الحریق، فرشتے کافروں سے بول رہے ہیں، سورہ 8 آیت 50، اور سورہ 6 آیت 93 میں کیا ہے؟ ظالموں سے بول رہے ہیں، یعنی جو منافقت کرنے والے، شرک کرنے والے، ان سے ان کی موت کے وقت فرشتے بول رہے ہیں کہ آج سے دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔ الیوم، یہ جو ورڈ ہے الیوم، روح قبض کرنے کے دن سے ہی، تجزون عذاب الہون، چکھو دردناک عذاب کا مزہ۔ تو الیوم کو مفسرین نے جو سمجھائے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن بول رہے ہیں، منکرین حدیث، حقیقت میں وہ اہل قرآن بھی نہیں ہیں،
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے، ڈائریکٹ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد عذاب ملنے والا ہے، تو عذاب قبر کے لیے قرآن سے آیت مفسرین نے سمجھائے کہ رب کے فرشتے جب روح قبض کریں گے منافقوں کی، مشرکوں کی، تو کیا کہیں گے؟ الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی کے دن سے چکھو دردناک عذاب کا مزہ، یعنی اسی دن سے دردناک عذاب مل رہا، تو قبر کا عذاب اس آیت سے معلوم ہو گیا۔ تو ظلم نہیں کرنا ہے، شرک جیسا ہو یا پھر کسی بھی قسم کا، منافقت نہیں کرنا ہے کسی بھی قسم کی، اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ موت کا منظر یہ رہے گا کہ مارتے ہوئے فرشتے روح قبض کریں گے اور اسی دن سے عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے پاس اور اللہ کے فرشتوں کے پاس آپ کتنا بھی بول لیجئے نہیں میں نے کوئی برائی نہیں کی، جیسا کہ اس کے اندر ہے فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، اور وہ لوگ جھک جائیں گے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ایسا بولیں گے فرشتوں کو موت کے وقت، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتوں کو رب نے جو حکم دیا ہے وہ کرنے والے فرشتے۔ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، سورہ 66 آیت نمبر 6 سورہ تحریم میں ہے، فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا یفعلون، فرشتے وہی کرتے ہیں، ما یؤمرون، جتنا انہیں حکم دیا گیا ہے، تو فرشتے مارتے ہیں۔ تو ہمیں منافقت سے بھی بچنا ہے اور شرک سے بھی بچنا ہے، اگر ہماری موت کے وقت سے ہی ہم کو جنت کی خوشخبری چاہیے تو۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو شرک سے، کفر سے، بدعت سے، خرافات سے، منافقت سے، ہر بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہر چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ مسلمانوں، موت ہر ایک کو آنے والی ہے، یہ ہم جان رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے علاوہ جو کفار ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، موت لازم آئے گی۔ موت کے منظر کو دیکھنے کے لیے انگریزوں نے آخری وقت والے ایک آدمی کو، یعنی بس اب اس کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں بچ سکے گا، اس کو ایک کانچ کے روم میں رکھے اور دیکھنے کے لیے کہ یہ مرتا کیسے ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہیں دیکھ پائے۔ کتنے کیمریز لگا لیے، کچھ یوٹیوب پر یہ ویڈیو موجود ہے، کچھ نہیں دیکھ پائے کہ کیا ہوتا ہے۔ روح قبض ہوئی، فرشتے آئے، روح قبض کرے، وہ مر گیا، لیکن جیسے ہماری یہ آنکھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو اس آنکھ کے بارے میں جانکاری لینے کے بعد جو کیمرہ بنایا گیا ہے، اس آنکھ کے بارے میں جانکاری لینے کے بعد سائنسدانوں نے جو کیمرہ بنائے ہیں، وہ کیمرہ اس آنکھ سے تو بڑا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو جو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی موت کے منظر کو، کسی اور کے موت کے منظر کو، تو کوئی کیمرہ دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یقین تو ہے کہ مرنا ہے، اور آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ موت کا ایک اور نام ہے یقین۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ یقین آ جائے۔ یقین موت کو کہا گیا ہے، اجل موت کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، موت کے بارے میں خطبہ مسنونہ میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کیا، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ دے دیے جاؤ گے۔ کیسا بدلہ؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں معلوم؟ پرانے دور میں جو ٹین کے چھت ہوا کرتے تھے، یعنی جو ہم اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے، کویلو کا گھر وغیرہ،
آج تو یہ RCC کے سلاب ہے، اس میں سے کوئی سوراخ باریک نہیں نکل کے آتا ہے. تو جن کے گھر آج بھی ویسے ہوں گے، یا اگر جہاں کہیں بھی آپ کی نظر پڑ جائے کہ کہیں سے باریک سوراخ جو ہے آ رہا ہے دن کے وقت، اور اس میں سے سورج کی ایک روشنی آ رہی ہے، وہ روشنی میں آپ غور سے دیکھیں گے تو کچھ ڈسٹ پارٹیکلز اڑتے ہوئے دکھیں گے. اس ڈسٹ پارٹیکلز میں سے ایک پارٹیکل، ایک ذرہ، وہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے ہیں تو اللہ دے دے گا قیامت کے دن. اور وہ اتنا ذرہ برابر، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ذرہ، رائی نہیں، خشخش کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ذرہ. تو ذرہ برابر نیکی کریں گے یا ذرہ برابر برائی کریں گے تو قیامت کے دن پا لیں گے. اللہ کے بندو، یہ دنیا کی زندگی ایک فائدے کی بھی چیز ہے اور دھوکے کی زندگی ہے. یہ یاد رکھیے کہ لوگ موت کو بھولے ہوئے ہیں، اس وجہ سے شرک کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے طرف نہیں آ رہے ہیں. کئی ایسے مولوی لوگ ہیں جو علامہ بن چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں، شرک سکھا رہے ہیں لوگوں کو. موت بھول چکے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں. ان کا پیٹ، ان کی اولاد کا، ان کے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہوں اپنی دنیاوی زندگی کو لگژوریس بنانے کے لیے موت کو بھول کر غلط ترجمہ، غلط تفسیر سکھا رہے ہیں اور شرک، کفر، بدعت، خرافات سکھا رہے ہیں. یہ موت کو بھولے ہوئے. اور پھر ان کو بازو رکھو تو عوام موت کو بھول چکے ہیں، اس لیے من مانی زندگی گزار رہے ہیں، موت کو بھول چکے ہیں. پیارے نبی کی حدیث سنن ابن ماجہ میں پیارے نبی فرمائے اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کثرت سے اس چیز کو یاد کرو جو لذتوں کو مٹاتی ہے، یعنی موت کو. لذتوں کو مٹانے والی چیز ہے موت، اس کو کثرت سے یاد کرتے رہو. پیارے نبی نے کہا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم کی، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، جو لوگ 5 ٹائم نہیں پڑھ رہے اللہ ان سب کو بھی توفیق دے دے کہ 5 ٹائم وہ لوگ نماز پڑھنے والے بنے. صرف جمعہ کے دن حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہیں گونجتی ہے صدا میناروں سے، 5 ٹائم ہر روز جو ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے ہوں گے. صرف جمعہ کو مسجد نہ بھرو مسلمانوں، نماز کا چھوڑنا کفر ہے. تو کہہ رہا تھا کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کے بارے میں ہی سوچ لو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. موت کو ایسے یاد کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے. اللہ کے بندو، جو بندہ، جو بندی موت کو یاد کرتے رہیں گے وہ اپنے آپ کو ہر بڑے گناہ سے بچانے والے رہیں گے. زنا سے بچائیں گے، سود سے بچائیں گے، جادو سے بچائیں گے، یتیموں کا مال ناحق کھانے سے بچائیں گے، پاک دامن لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانے سے بچائیں گے اپنے آپ کو. یعنی جتنے قسم کے کبیرہ گناہ ہیں، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھے الکبائر، کتاب کا نام ہے، اس میں 70 کبیرہ گناہ نقل کیے ہیں. ہر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں گے تو چھوٹے گناہ جو بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ 5 ٹائم نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا. لیکن بڑے گناہ سچی توبہ کرنے کے بعد ہی معاف ہوں گے. اور وہ بھی سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سچی توبہ کر رہا ہوں، اے میرے اللہ، ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جتنے بڑے گناہ کیا ہوں یا اللہ آج معاف کر دو، اب میری موت تک اس گناہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کروں گا، سوچوں گا بھی نہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ توفیق و ہدایت دو یا اللہ اعمال صالحہ کرنے کی، یہ ہے سچی توبہ. تو کہنا یہ تھا موت کو بندہ یاد کرے گا تو کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو پوری بچانے کی کوشش کرے گا. اللہ کے بندو، موت کے وقت سے آپ کو جنت کی خوشخبری چاہیے ہے یا موت کے وقت سے عذاب چاہیے ہے، فیصلہ آپ کریں گے. میں آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 32 سنا رہا ہوں. کافروں کا سنا دیا موت کا منظر، منافق اور مشرک کا سنا دیا. مسلمان رہتے ہوئے شرک کر رہا ہے بندہ، مسلمان رہتے ہوئے منافقت کر رہا ہے بندہ، تو اس کی موت کا کیا منظر ہے سنا دیا کہ اس کی موت کے وقت کیا ہوگا. اب میں سنا رہا ہوں ایمان والوں کے بارے میں. سورہ 16 سورہ نحل آیت نمبر 32. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین
یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ لوگ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، طیبین، پاک صاف ہو۔ پاک صاف کیسے؟ پاک صاف ایسے کہ نجاست، شرک، کفر، نفاق کی دل کے اندر بھی نہیں رہنا، صرف غسل کر لینے والی پاکی صفائی کے بارے میں نہیں بات ہے، اندر بھی پاک صاف رہنا ہے۔ یعنی انما المشرکون، سورہ توبہ کی آیت ہے، انما المشرکون نجس، نجس سے بڑا ہے نجس۔ نجس جیم کے نیچے سین ہے اور نجس میں جیم کے اوپر زبر ہے۔ انما المشرکون نجس، نجس سے بڑا ہوتا ہے نجس۔ سمجھ رہے آپ؟ جہاں نجس مطلب جہاں سے نجاست شروع ہوتی ہے، نجس مطلب جہاں سے نجاست شروع ہوتی ہے اسے نجس کہا گیا ہے۔ تو مشرک نجس ہوتا ہے، نجاست کو عام کرتا ہے۔ تو ہمیں وہ گندگی ہمارے سینے میں کبھی آنے نہیں دینا۔ اگر ہے شرک کی گندگی، نجاست، تو اسے دور کرنا ہے، منافقت کی نجاست کو دور کرنا ہے، ہر گندگی کو سینے کے اندر سے نکال دینا ہے، صاف رہنا ہے سینہ بھی۔ اللہ نے جو کہا یا ایھا الناس، اے انسان، قد جاءتکم، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، نصیحت تمہارے رب کے جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کے لیے شفا۔ سینوں کے لیے شفا کا مطلب دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ سینے میں جو کفر کی بیماری ہو یا شرک کی بیماری ہو یا منافقت کی بیماری ہو، اس کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ اور اگر سچ میں کوئی سینے کی تکلیف والا مریض ہو تو یہ آیت سے بھی اس کو شفا ملے گی انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اللہ کے بندے، تو کہنا کیا ہے؟ دل بھی پاک صاف ہو اور جسم کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اور پھر جو جسم بن رہا ہے غذا کھانے سے، وہ غذا بھی پاک صاف رکھیں گے تب آپ کا جسم پاک صاف رہے گا۔ سمجھیے، طیبین جو ہوں گے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرشتے جب ان لوگوں کی جانیں قبض کرتے ہیں جو طیب ہوتے ہیں، جو پاک لوگ ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو فرشتے ان لوگوں کو سلام علیکم کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو یا اللہ۔ فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے وقت ہم کو سلام بولیں یا اللہ۔ ہم کو مار نہیں چاہیے فرشتوں سے ہماری موت کے وقت، بلکہ فرشتوں کی زبان سے سلامتی سننا ہے اللہ ہم کو۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اور کہیں گے فرشتے داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے سبب، ان اعمال کے وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر مفسرین نے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون کی تفسیر میں یہ لکھے کہ حدیث جو ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ بندی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ یہاں پر صرف کیا بات ہے فرشتوں کی زبان سے؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جو عمل کرتے تھے اس کے وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صرف وہ وجہ نہیں رہے گی وہاں پر اللہ کی رحمت رہے گی۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اعمال صالحہ جو بندہ کرتے رہے گا تو دنیا میں بھی اس کو رحمت ملے گی اور موت کے وقت بھی اس کو رحمت ملے گی، کیونکہ وہ اعمال صالحہ کر رہا تھا اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 28 سے 30 تک پڑھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل لوٹ چل اپنے رب کی رضامندی کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی،
وَادْخُلِي جنتی، داخل ہو جا اللہ کے وہ عباد میں. کون سے عباد میں؟ وہ بندوں میں جو صالحین تھے. ہم اپنی اتحیات میں پڑھتے ہیں، دیکھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو وہ عباد اللہ الصالحین میں تو شریک ہو جا، داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. یہ خوشخبری موت کے وقت وہی سن پائیں گے جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے. اللہ کے بندو، اپنے آپ کو بچا لیجئے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، اپنے آپ کو بچاتے رہیے ہر روز ہر گھڑی. اللہ کے بندو، گناہ ہر قدم پر ہے، گناہ ہر قدم پر ہے. فتنوں والا دور ہے اور قیامت کے قریب فتنے ایسے رہیں گے، پیارے نبی کی حدیث ہے، گویا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے نازل ہوں گے. تو فتنے بہت ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے فتنے میں ڈال لیتا ہے. ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیتے ہیں اور جو لا علم لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیتے ہیں. ایک آیت سنا دیتا ہوں، سورہ شورى سورہ 42 آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. اور جو مصیبت تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کاموں کے نتیجے میں. تمہارے ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. اب میں رہوں یا آپ رہو، اگر ہماری زندگی میں مصیبت آئی ہے تو ایک علم والا ہو یا ایک لا علم ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے مصیبت مولتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، سوائے انبیاء کے، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا، انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا، یعنی ان سے گناہ نہیں ہوتا. انبیاء کے بعد جتنے لوگ ہیں انبیاء کی امتوں میں، اولیاء اللہ صالحین، غلطیاں ہوتے ہیں. کوئی ولی اللہ غلطی کے بغیر نہیں ہے. جو ولی اللہ غلطی نہیں کرے بولے تو وہ تو نبی ہو گئے پھر. تو یاد رکھیے کہ انبیاء کی امتوں میں اولیاء اللہ جیسے لوگ بھی، ان سے خطا ہو سکتی ہے. وہ اپنے ہاتھ سے کبھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے سکتے ہیں، کیونکہ رب نے کہا. اب بندہ اس آیت پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کی تقدیر بھی ہم نے مقرر کر دی. تقدیر بھی اللہ نے مقرر کر دی. تو تقدیر میں ہر چیز لکھی گئی ہے، اور تقدیر کو سمجھنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ سے تقدیر سمجھ لیجیے. تقدیر کو سمجھنے کے لیے اگر شرابی بول رہا ہے میں میخانے میں میخاری نہ کیا ہوتا اگر اس نے نہ لکھا ہوتا، نعوذ باللہ، تو نعوذ باللہ اللہ شراب پلا رہا ہے اس کو؟ نعوذ باللہ نہیں نا، وہ اپنی مرضی سے شراب پی رہا ہے. تقدیر میں اس کے لکھا ہوا ہے. تو کیسے لکھا ہوا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے بھائی اس لیے میں شراب پی رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. تقدیر کا مطلب نہیں سمجھے، پھر تقدیر سمجھیے کیا. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 40، افمن یلقی فی النار خیر امن یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. بھلا بتاؤ کہ جو آگ کی حالت میں آیا قیامت کے دن وہ اچھا ہے یا امن کی حالت میں آیا وہ اچھا ہے قیامت کے دن؟ اعملوا ما شئتم، اب جو تم چاہو وہ کرو. اب جو تم چاہو، اعملوا، اب تم عمل کرو، ما شئتم، جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، وہ جو البصیر ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو عمل تم کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے. تو یہ جو فری ول اختیار دیا ہے دو ہی مخلوق، جنات اور انسان، بس. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک راستہ جہنمی ایک راستہ جنتی، اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے زبردستی نہیں کیا ہے انسان پر، اختیار دیا. تمہارے سامنے دو راستے ہیں. تو اب تقدیر کا مسئلہ اس میں کیسا سمجھیں گے؟ رب نے اختیار دے رکھا ہے اور رب نے جو لکھا ہے، قلم سے جو حکم دیا اور قلم نے جو تقدیر لکھ دیا وہ اس طرح ہے کہ میرا بندہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ سب کچھ کرنے والا ہے. یہ اللہ نے حکم دیا، فرشتے قلم نے لکھ دیا. اللہ نے حکم دیا، قلم نے لکھا، تو اللہ لکھوایا بول کے ہم نہیں کر رہے ہیں.
ہم کیا کرنے والے ہیں ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک اللہ کے علم میں تھا. فصیح الدین حیدرآبادی یا فلاں زید یا بکر پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہ سب کچھ یہ کرنے والا ہے. لکھ قلم کو بولے اللہ، لکھ دیا قلم. اللہ عالم الغیب ہے، اللہ العلیم ہے، سب کچھ علم ہے اللہ کو. اللہ رب العالمین میرا اگلا منٹ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں. تو اللہ نے انسان اور جتنے بھی لوگوں کی تقدیر لکھنا تھا اپنے مخلوقات میں سے اللہ نے لکھ دیا. تو اللہ نے ہمارے بارے میں جو لکھا ہے وہ ہمارے بارے میں جانتا تھا کہ ہم ایسا ایسا کرنے والے ہیں. تقدیر یہ ہے ایک سٹیٹمنٹ میں، میرا بندہ بندی کیا کچھ کرنے والے ہیں ان کی پیدائش سے موت تک وہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے لکھایا. سمجھ گئے؟ اللہ لکھایا بول کے میں نہیں کر رہا ہوں، میں ایسا کرنے والا تھا بول کے میرے اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے لکھوا دیا. وہ ہے تقدیر. سمجھ گئے؟ تو تقدیر میں جو ہے اس پر ایمان رکھنا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر کا وقت آتا ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ایمان رکھیے بس. ارے خودکشی نہیں کرنا تھا، پھانسی نہیں لینا تھا. موت کے بارے میں خطبہ ہے نا، تقدیر میں بتاتا ہوں موت کا مسئلہ کیا ہے. تقدیر سمجھیے، پھانسی وہ لینے والا ہے اللہ کے علم میں تھا، وہ پھانسی لے رہا ہے. جب وہ پھانسی لینے والا ہے اور اس وقت میں میرے فرشتہ موت کو بھیجنے والا ہوں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اللہ کے علم میں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے لکھوا دیا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوتا رہا پیارے نبی پر، لیکن مکمل قرآن پیارے نبی نہیں. کائنات بننے سے، آدم پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تقدیر، قرآن سب کچھ لکھا جا چکا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ رب العالمین اگر ناسخ منسوخ کی بھی آیتیں قرآن میں رکھے ہیں وہ سب کچھ تقدیر میں لکھ چکے تھے اللہ. یاد رکھیے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، سورہ 31-34، اس میں ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ کون بندہ کس زمین پر مرنے والا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو تقدیر میں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. تقدیر سے ہٹ کے کسی کی خودکشی والی موت بھی نہیں. وہ کیا کچھ کرنے والا ہے رب کے علم میں تھا، رب نے لکھوا دیا. اب وہ ویسی حرکت کرنے والا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بھوک کر مار رہا ہے یا زہر پی کر مار رہا ہے یا کود کر مر رہا ہے یا ٹرین کے نیچے آ کر مر رہا ہے، وہ خودکشی کیسے بھی کر رہا ہے، وہ ٹائم پہ رب ملک الموت کو بھیجنے والے ہیں، وہ بھی رب کے علم میں اسی وقت تھا جب تقدیر لکھ رہے تھے. سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ تو اللہ کے بندو، ہم کو طیبین میں سے رہنا ہے، اچھے لوگوں میں سے رہنا ہے. ہم کو ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے تاکہ ہم موت کے وقت سے فرشتوں کی زبانی سلامتی سنیں اور جنت کی خوشخبری سنیں، مار نہ کھائیں فرشتوں کی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا بنائے، آخرت کی تیاری زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے. ہر روز ہر منٹ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنے رہیں. اللہ ہماری یہ دعا اس کی مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین. اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام. اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق. اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن. اللہم اصلح احوال المسلمین في میانمار. اللہم اصلح احوال المسلمین في الكشمیر. اللہم اصلح احوال المسلمین في الهند. اللہم اصلح احوال المسلمین في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم یا وهاب، اللہم البسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.